بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ جناب بابا نولکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاکومنٹری بناتے ہوئے ہم نے وہاں کے مجاور جناب علی رضا صاحب، جو کہ ایک ملنسار اور پڑھے لکھے انسان ہیں جن کا تعلق چک نمبر 88 سے ہے اور وہ وہاں کے نمبردار بھی ہیں، اور پنجاب امن کمیٹی کے حکومت پاکستان کی پنجاب امن کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہوئی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور ان کے خیالات انہی کی زبانی ہم پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے جو تمام دیکھنے والے ہیں ہمارے ناظرین، انہیں دربار حضرت سید علی ابو الخیر نولکھ ہزاری پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، جو آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے کہ چونکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتابوں سے ہٹ کر اب تمام معلومات اور تمام علم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، اس حوالے سے آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور مزید کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب تشریف لائے ہیں، نام نامی سے تو آپ واقف ہوں گے، حضرت کا نام جو ہے وہ سید مراد علی شاہ ہے، آپ نقوی بخاری سید ہیں، اور آپ کا جو لقب ہے وہ لقب ہے آپ کا علی ابو الخیر نولکھ ہزاری۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ سن 1440 عیسوی میں اچ شریف ضلع بہاولپور میں ہوئی، جو بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی گدی ہے فقر کے حوالے سے، اور جسے نائب مدینہ، نائب کربلا اور مدینہ السادات بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ حضرت شیر شاہ مخدوم اعظم سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر اکابرین تصوف اور اکابرین روحانیت اور بخاری سادات کے اجداد کی مزارات ہیں۔ آپ حضرت شیر شاہ سید جلال سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی ولادت اچ شریف ضلع بہاولپور میں ہوئی۔ جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو آپ کے والد صاحب کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو آپ کے والد کی وصیت سے آگاہ فرمایا اور حجاز مقدس کی طرف رخت سفر باندھنے کی تاکید فرمائی۔ والدہ ماجدہ کے حکم سے اور والد محترم کی وصیت کے مطابق آپ حجاز مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، اس کے بعد آپ روضہ سرور دو عالم شافع معشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اشارہ ہوا کہ آپ کربلا میں مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوں، تو اپنے جد گرامی قدر حضرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں پہ مکاشفہ فرمایا۔ جب آپ نے وہاں پہ مکاشفہ فرمایا تو بحالت کشف آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ امام عالی مقام نے آپ کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد آپ کو کنتور شریف میں حکم صادر فرمایا کہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ کنتور شریف میں اس وقت کے بہت بڑے ایک فقیر سید حضرت سید ابو الحسن مٹھن شاہ مداری کنتوری موجود تھے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سے کسب فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک دو واقعات ہیں آپ کی کرامات کے حوالے سے کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تو حضرت شاہ مٹھن مدار کنتوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اپنے مریدین سمیت آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، کیونکہ انہیں بھی ایک بشارت کے ذریعے سے آپ کی آمد کے بابت آگاہ کر دیا گیا تھا۔
آپ جب تشریف لائے تو حضرت مٹھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جملہ مریدین کو کہا کہ مراد علی شاہ سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں لینا، یہ ہمارا خاص مہمان ہے اور ایک خاص حکم کے تحت یہاں پہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز میں کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ حلقہ تصوف میں ایک بات کی جاتی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرید جو ہوتا ہے وہ آ کر اپنے شیخ کو، ایک مرشد کامل جو ہے، اسے مکمل کر دیتا ہے۔ تو آپ کا درجہ بھی حلقہ روحانیت میں، حلقہ عرفان میں یہی تھا کہ آپ کے شیخ کامل حضرت مٹھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے انتظار میں تھے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ کو ایک خصوصی درجہ جو ہے وہ اس خانقاہ مٹھن شاہ سرکار میں دیا گیا، آپ وہاں پہ رہے۔ تو ایک عمومی طور پہ ہماری جبلت میں شامل ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے حسد کرتا ہے۔ تو دیگر جو مریدین تھے وہ آپ سے حسد کرنے لگے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ ایک مرید نے کہا، جو اس خانقاہ کے امور کا نگران تھا، اس نے کہا کہ مراد علی شاہ یہ پکڑو سامان، تو جا کر جو ہے نا وہ چارہ لے کے آؤ جانوروں کے لیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ چارہ لینے کے لیے جنگل کی طرف چلے گئے، گھاس وغیرہ لینے کے لیے، جنہیں ہم پٹھے وغیرہ کہتے ہیں، وہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اور آپ نے کیا کیا کہ وہ اردو میں تو لفظ ہے نا درانتی، تو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں داتری۔ تو وہ داتری جو ہے نا، وہ آپ نے داتری کو حکم دیا کہ تم نا جو گھاس وغیرہ ہے وہ خود ہی کاٹو۔ تو آپ کے حکم سے، آپ اللہ کے صاحب تصرف ولی تھے، آپ کے حکم سے وہ جو داتری ہے وہ چلنی شروع ہو گئی، اور جو گھاس وغیرہ ہے، پٹھے وغیرہ ہے، وہ کاٹنے اس نے شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک درخت کے سائے کے تلے لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں جو ہے ایک شیر آیا اور اس نے آپ کی سواری کو کھا لیا۔ تو آپ چونکہ محو استراحت تھے، تو اس کے بعد آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ پھن پھیلائے آپ کے چہرہ مبارک پر سایہ کیے ہوئے تھا، کیونکہ درخت کی جو ہے وہ گیپ تھا درخت کی شاخوں میں، تو اس میں سے وہ سورج کی شعائیں آپ کے چہرے پہ آ رہی تھیں، تو اس سانپ نے آپ کے چہرہ مبارک پہ پھن پھیلا کر جو ہے وہ سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ جب آپ اپنی سواری کی طرف گئے، اپنے گھوڑے کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو ہلاک ہو چکا ہے اور ایک شیر اس کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ تو آپ نے شیر کے کان سے پکڑا اور پٹھے وغیرہ جو ہیں، جو گھاس وغیرہ ہے، وہ اس کو اوپر لادی، اور سانپ کو جو ہے نا، سانپ جو ہے اسے آپ نے چابک بنایا اپنا، اور شیر پہ سوار ہو کر ہاتھ میں سانپ کا چابک لیے، اوپر وہ سارا چارہ لیے، آپ خانقاہ کی طرف آئے۔ جب خانقاہ میں آپ آئے تو جو ہے وہ ایک ہلچل سی مچ گئی سارے مریدین میں کہ مراد علی شاہ بخاری جو ہیں وہ شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں سانپ کا چابک لیے جو ہے وہ خانقاہ کے تک پہنچ گئے۔ وہ ہلچل سی مچ گئی۔ اب آپ کے شیخ کامل کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے جو خلفاء تھے یا نگران تھے خانقاہ کے، انہیں بہت سخت جو ہے وہ سرزنش کی ان کی۔ تو اس کے بعد آپ کے ذمے ایک مجاہدہ عظیم لگایا آپ کے شیخ نے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ 9 لکھ ہزاری آج زباں زد عام ہے، کہ آپ کے شیخ کامل نے آپ کو ایک مخصوص وظیفہ جو ہے وہ کرنے کے لیے آب رواں میں کھڑے ہو کر کرنے کے لیے بھیجا کہ یہ آپ نے مخصوص وظیفہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو کسی مصلحت خداوندی کے تحت آپ نے 9 لکھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ فرمائی۔ تو جب آپ کے شیخ کامل کو، حضرت مٹھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کے اس مجاہدہ عظیم کا پتہ چلا تو وہ آپ کے استقبال کے لیے آپ کو 9 لکھ ہزاری کے خطاب سے نوازا، اور آپ کو جس جگہ پہ آپ آج تشریف لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ سرکار کا مزار موجود ہے، تو آپ کو اس علاقے میں آنے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ آپ کی ولایت اس علاقے کے لیے منتخب کی گئی ہے، آپ کو اس علاقے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا آپ اس علاقے میں جائیں اور جا کر دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ اب اس علاقے کی ساخت یہ تھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے
کہ یہ ساندل بار کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ساندل بار کا بالکل مرکز ہے جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اور آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ یہاں سے ہمارے داہنی طرف پہ سیم اسی فاصلے پہ دریائے راوی موجود ہے، اور ہمارے بائنی طرف جو ہے اسی فاصلے پہ دریائے چناب موجود ہے، اور بالکل سینٹر میں ہم موجود ہیں، مرکز میں ساندل بار کے ہم موجود ہیں۔ تو سرکار یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ یہاں پہ ایک قلعہ موجود تھا جو سکندر اعظم کے دور کا تباہ شدہ ایک قلعہ تھا، اس کے یعنی جو باقیات تھیں اس میں لوگ قیام پذیر تھے، کوئی ممکنہ حکومت یا کوئی اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں تھا، لیکن یہ علاقہ جو ہے وہ راجہ پورس کے ماتحت علاقہ تھا سکندر اعظم کے دور میں، اور اس علاقے کے گورنر کا نام بھی سردار ساندل تھا جو کھوکھر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اسی کے نام پہ یہ بار آباد کی گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے جب حضرت یہاں پہ تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں قلعے کے ارد گرد، تو آپ یہاں پہ تشریف لائے جس جگہ ابھی آپ کا مزار ہے، یہاں پہ آپ نے آ کے اپنا ڈیرا جمایا۔ یہ ایک جنگل کا علاقہ تھا، آبادی جو ہے وہ صرف اس قلعے کے ارد گرد اور قلعے کے اندر اور قلعے کی باقیات میں موجود تھی۔ تو آپ یہاں پہ جب تشریف لائے تو یہاں پہ ایک ہندو سامری جو ہے، جادوگر جو ہے، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا، اس کا روحانی تصرف تھا، عملیاتی تصرف تھا اس علاقے پہ۔ تو علاقے کی ایک روایت تھی کہ ہر گھر کی ایک باری لگی ہوئی تھی، ہر گھر کا جو ہے بندہ جو ہے اپنے جانوروں کا دودھ جو ہے اپنی بھینسوں کا، وہ اس ہندو جادوگر کو ہے نذرانے کے طور پہ روزانہ پیش کرتا تھا اپنی باری والے دن۔ تو حضرت جب یہاں پہ تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گزرتی بوڑھی خاتون کو دودھ کے لیے کہا کہ میرا روزہ ہے تو افطار کرواؤ، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو اس نے نہایت معذرت کی کہ میری باری ہے، میں نے جا کر دودھ ہندو جوگی کو دینا ہے، اگر میں نے دودھ نہ دیا تو میری بھینس جو ہے اس کے تھنوں سے دودھ کی جگہ لہو آ جائے گا۔ لیکن آپ نے جب اسے اپنی زبان مبارک سے ارشادات فرمائے، تسلی و تشفی دی، اور آپ کی زبان چونکہ زبان رسالت کی حامل تھی، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تھے اور اللہ کے حکم سے یہاں پہ آئے تھے، تو آپ کی زبان کی تاثیر تھی کہ اس بوڑھی خاتون نے وہ سارا دودھ آپ کے حضور پیش کر دیا۔ یہ بات چلتی اگلے دن جو ہے اس کی بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں آیا، دودھ آیا، بلکہ کثیر تعداد میں آیا۔ یہ بات چلتی پورے علاقے میں پھیل گئی، پورا علاقہ آپ کے پاس آنے لگا۔ یہ بات ہندو جوگی تک پہنچی تو اس نے آپ کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ یہ قلعے کے ساتھ ایک کنواں موجود ہوا کرتا تھا، اس کنویں کے بالکل کنارے وہ جوگی بیٹھا کرتا تھا روزانہ، اور بیٹھ کر کوئی منتر وغیرہ پڑھتا تھا، اور پانی جو ہے نا وہ 7 چکر لگاتا کنویں کے، اور جب کنارے پہ آتا تو ایک سونے کا سکہ اچھل کر اس کی جھولی میں آ گرتا تھا۔ تو ایک طرف وہ بیٹھ گیا، ایک طرف حضرت بیٹھ گئے، اور اس نے کوئی منتر پڑھنا شروع کیا، پانی میں 7 چکر لگائے، وہ سکہ جو ہے وہ آسمان میں اچھلا، بجائے جوگی کے جو ہے جھولی میں جا کے گرنے کے وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ یہاں پہ اسے شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ جو ہے خود سے اپنے جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرنا شروع کی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نالین مبارک کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو نیچے اتارو۔ تو وہ آپ کی نالین نے پرواز کی، آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ ہوا میں بلند ہوئے، اور وہ جا کے جوگی کے سر پہ پڑے اور اسے نیچے آنے پہ مجبور کیا۔ جب وہ جوگی نیچے آ گیا، اب یہاں پہ کرامات کے حوالے سے ایک بات ہے کہ یہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جادوئی طاقت، لیکن فطرت پہ ان کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس جوگی نے آپ کو بھی ایک جادوگر ہی سمجھا، اس کی جو آنکھ تھی وہ آپ کا ادراک نہیں کر پا رہی تھی کہ آپ کون ہستی ہیں، آپ کس نسبت کی حامل ہستی ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے کہا کہ میری مرضی کے مطابق ایک کرامت مجھے دکھائیں، اس کے بعد میں یہ علاقہ چھوڑ دوں گا۔ آپ نے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فطرت کو جو ہے نا وہ تبدیل کریں۔ یہ بڑی ڈیپلی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ فطرت کو تبدیل کر کے دکھائیں، نیچر کے اپوزٹ مجھے کچھ کر کے دکھائیں، تو میرے لیے یہ دلیل کافی ہوگی آپ کے
تصرف کے لیے، آپ کی جو ہے وہ طاقت کے لیے یا آپ کے اختیارات کی بابت میرے لیے یہ دلیل کافی ہوگی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ شیر اور بکری کو جو ہے نا وہ اکٹھا پانی پلائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے شیر کو بھی بلایا، بکری کو بھی بلایا، بکری کے بچوں کو بھی بلایا، اور ایک گھاٹ پہ آپ نے اکٹھے ان کو پانی پلایا، آپ نے دعا کی، پتھر کا پیالہ جو ہے وہ بن گیا، اللہ کے حکم سے پتھر جو ہے وہ پگھل گیا، اس کا ایک پیالہ بن گیا، شیر اور بکری اور اس کے بچوں نے اکٹھے جو ہے وہاں سے پانی پیا۔ آج بھی یہ زندہ کرامت حضرت کی موجود ہے شاہ کوٹ میں، مین جو قلعہ ہے اسی قلعے پہ، اس پہاڑی پہ وہ موجود ہے کہ پانی کا پیالہ بھی بنا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، اور پتھر کے اوپر شیر کے پنجوں کے نشان ہیں، بکری کے اور بکری کے بچوں کے گھٹنوں کے نشان ہیں، وہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہے وہ 1503 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ایک سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاتا ہوں ایک تاریخی مصادر کے حوالے سے، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ایک باقاعدہ انٹرنیشنل لیول کی ایک شخصیت بھی ہیں، وہ اس حوالے سے کہ جو سکھوں کے روحانی پیشوا ہیں بابا گرو نانک، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے متولد ہوئے تھے۔ اس کی بابت جو سکھوں کی جنم ساکھیاں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں بابا نانک کی ولادت کے حوالے سے، اس میں جا بجا آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ بات سنا کر میں بالکل اختتام کروں گا تاکہ طوالت نہ ہو زیادہ۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا رائے بلار خاں۔ رائے بلار خاں رائے بھوئے دی تلونڈی، جسے آج ننکانہ کہتے ہیں، اس کا مالک تھا، اس کا جاگیردار تھا۔ تو بابا گرو نانک کے جو والد تھے کالو کھتری یا کالو مہتا ان کا نام تھا، وہ اس کے دیوان تھے یا منشی تھے جو رائے بلار خاں تھا، تو وہ اس علاقے کا جاگیردار تھا، وہ آپ کا مرید تھا، اور اس کے ذریعے سے جو گرو نانک کے والد ہیں کالو کھتری یا کالو مہتا، وہ یہاں پہ سرکار کے پاس تشریف لائے، آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا سے بابا گرو نانک جو ہے متولد ہوئے۔ آپ نے جب حجاز مقدس کا سفر کیا تھا سرکار 9 لکھ ہزاری نے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، تو آپ نے ایک جگہ پہ قیام کیا تھا، آپ کی ایک بیٹھک یمن میں موجود ہے محلہ کرخ کے اندر، جہاں پہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی مزار موجود ہے۔ وہاں پہ ایک بیٹھک ابھی تک موجود ہے جو بابا نانک نے انہی آثار پہ جا کے دوبارہ تعمیر کی تھی، جہاں پہ حضرت جو ہے وہ آرام کیا تھا، اپنی عبادت کی تھی یا کچھ دن قیام کیا تھا۔ وہاں پہ بابا نانک کا لگایا ہوا ابھی تک وہ ایک کتبہ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نام نامی بھی اس کتبے پہ لکھا ہوا ابھی تک وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات کی بابت میں نے بتایا ہے کہ 1503 میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے گئے تقریباً 550 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، لیکن آپ کے فیوز و برکات آج تک لوگ ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا تصرف اس علاقے پہ، آپ کا روحانی تصرف اس علاقے پہ آج بھی موجود ہے۔ اور یہاں کے جو ذیلی اقوام ہیں، مقامی اقوام ہیں، ان میں بہت ساری بڑی بڑی اقوام ہیں جنہیں آپ نے مسلمان کیا اور کلمہ طیبہ سے روشناس کیا اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے بھرپور کیا۔ آج ایک چھوٹا سا پیغام آپ ناظرین کے لیے میں ضرور اس دربار پہ بیٹھے ہوئے دینا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم ان اکابرین، ان اسلاف، ان ہمارے جو بزرگان ہیں، ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کریں۔ ہم اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جو ہماری عاقبت کے لیے ذریعہ نجات ہو، ہماری عاقبت کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات کو، شرعی حاجات کو بوسیلہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول و منظور فرمائے، آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، وطن معظم پاکستان کی محافظت فرمائے، دشمنان اسلام و پاکستان کو تباہ و برباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔